اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے ذی الحج، اللہ تعالیٰ سے محبت اور بچوں کی تربیت۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ ایک میری ٹپ ویڈیو ہے جو میں اپنی ان بہنوں کو یا میں ان پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں جو میری طرح چاہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کے دلوں کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کریں اور کیسے انہیں بھی یہ سب اسلامک منتھس کے، ہمارے اسلامی تہواروں کے یا اسلامی جو ہماری باتیں ہیں یا اقدار ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکھا سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں اگر ہم پورا دن کسی ٹاپک پہ اگر بچوں کو لیکچر دیتے رہیں تو شاید پورا دن میں کوئی 1% ہی بات جو ہے وہ ہم بچوں کو سکھا پائیں گے۔ جب تک ہم بچوں کے سامنے وہ پریکٹیکلی کام نہیں کریں گے یا پریکٹیکلی ہم بچوں کے ساتھ انوالو ہو کے بچوں کو اپنا انٹرسٹ شو کر کے بچوں کے کوسچنز کے آنسر دے کے انہیں نہیں بات سمجھائیں گے تو بچوں کے دلوں تک وہ بات نہیں اترے گی۔ اور یہی ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ سب کچھ سکھا سکتے ہیں اور ان کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ بنا سکتے ہیں۔ ہم خود تو بہت سے علماء کرام کو، بہت سی ہماری بہنیں جو عالمہ ہیں ان سے سیکھتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ ایز اے پیرنٹس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے یہ سب کچھ سکھائیں تاکہ یہ ہماری نسلوں میں جو ہے وہ آگے یہ چیزیں جو ہے وہ منتقل ہوں، ورنہ یہ چیزیں بچوں تک کیسے پہنچیں گی؟ اور یہ ایز اے پیرنٹس ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ میں بچوں کے ساتھ اب حج کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی تو بچوں نے میں سے اس بارے میں کچھ کوسچنز کیے اور کیسے میں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ سب چیزیں سمجھانے کی کوشش کی، میں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے انہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم سمپلی اپنی ایک صبح کی ڈیلی روٹین سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ ایک ہیلدی اسٹرانگ باڈی کے ساتھ اٹھتے ہیں، ہمارا ہارٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ بیٹ کر رہا ہوتا ہے، ہم خوراک کا جو ایک نوالا لیتے ہیں، ہم جو تمام موشنز ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے نہ نوازتا یا ہم رات کو جب سوتے ہیں تو صبح ہم اس طرح اٹھ ہی نہ پاتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ تو ہمیں ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو اور بڑی نعمتیں ہیں جن میں ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے، اور یہ جو تڑپ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی، یہ بھی تو ایک اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایک نعمت ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حج کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں یا حج کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو، خاص کر کے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے 5 وقت سجدہ ریز ہونے کی توفیق دی ہوتی ہے، ان کے دل بے حد جو ہے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ بے چین ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ زیارت کریں اور اسلام کے اس اہم رکن کو جو ہے وہ یا اس فریضے کو جو ہے وہ ادا کریں۔ جو لوگ تو اس گھر کی زیارت کر کے آ چکے ہوتے ہیں یا اس اہم فریضے کو جو ہے وہ انہوں نے سر انجام دے دیا ہوتا ہے، ان کی محبت اور ان کی جو تڑپ کا لیول ہے وہ اور ہوتا ہے، وہ مناظر ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ریویو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے پھر ان کے لیے کوئی ایسا سبب بن جائے اور دوبارہ ان کی حاضری وہاں اللہ کے گھر کی ہو جائے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ حبیب فریضہ انجام نہیں دیا ہوتا، ان کی تڑپ اور ان کا جو محبت کا لیول ہے اس کا تو ایک اور ہی وہ کسی لیول پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی دعاؤں میں اور شدت سے اور تڑپ کے یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہمیں ایسے اسباب مہیا ہو جائیں کہ ہم تیرے گھر کی جو ہے وہ زیارت کریں۔
ہم جب یہ ویڈیوز دیکھ رہے تھے، نیوز سن رہے تھے کہ ٹمپریچر اتنا زیادہ ہائی ہے اور جو لوگوں کی تعداد ہے وہ پہلے سے بھی ڈبل اور ٹرپل ہے، تو یقین مانیں کہ یہ ویڈیوز اور یہ مناظر دیکھے تو میری آنکھوں سے خوشی کے مارے یہ آنسو جاری ہو رہے تھے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ گو کے دلوں میں کتنی محبت اور کتنا جذبہ ایمانی ڈالا ہے کہ لوگ کسی چیز کی بھی پرواہ کیے بغیر بس یہ اہم فریضے کو انجام دینے کے لیے وہاں موجود ہیں۔ عام روٹین میں آپ دیکھیں کہ جب گرمی شدید ہوتی ہے تو لائٹ آف ہو جائے تو ہمیں فوراً ہوتا ہے کہ ہم فین آن کریں، کسی طریقے سے بس آلٹرنیٹیو کوئی ہو جائے اور ہم جو ہے وہ اس گرمی سے بچ سکیں۔ اور اگر ہمیں کوئی کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ انوائٹ کرتا ہے جہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہوں تو ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے کراؤڈ میں نہ جائیں کہ حبس ہوگی، لوگ زیادہ ہوں گے، تو ہم ان چیزوں کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب حج کا مہینہ آتا ہے ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ گرمی بھی بہت زیادہ ہوگی، وہاں لوگ بھی بہت زیادہ ہوں گے، اس کے باوجود ہر مسلمان کا دل وہاں جانے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے، کیوں مسلمان وہاں پہ دیکھو کتنے زیادہ مسلمان ہیں، گرمی ہے، وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہیں وہ سنور جائیں۔ الحمدللہ میں نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ اس وقت کوئی کسی اور فیلنگز کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان جو وہاں موجود ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تہجد سے لے کر عشاء تک اگر خانہ کعبہ میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، تو وہ اپنی ہر نماز کو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ، چاہے سین حرم میں، برآمدے میں، کہیں بھی مسجد حرام کے احاطے میں جگہ ملے تو وہ وہیں ادا کرے۔ اور اگر مسجد نبوی میں ہے تو ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسجد نبوی کے احاطے میں ہی وہ جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جو حج کا ایک تمام اراکین ہیں جو وہ صرف اور صرف مسلمان اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپ اور محبت ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو عید کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا ہے اور وہ بھی قربانی کی عید، اور اس عید کی جو عظیم قربانی کی جو مثال ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی مثال ہے، اس سے بڑی ہمیں کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ جو باپ اور بیٹے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا ہے، جو قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بدلے میں ان سے کتنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہتے تھے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے یا انہیں اس وجہ سے کوئی دل میں کوئی رنج ہو، کوئی تکلیف کا سامنا بعد میں کرنا پڑے، تو انہوں نے کیسے اپنے فرشتے کے ذریعے جو ہے وہاں دمبے کا انتظام کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سکھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کہ ہم ہر مسلمان یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ مقبول ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ یہی چیز، یہی محبت اور یہی پیغام، یہی میسیج جو حج کا ہے، یہ اس عظیم عید، قربانی کی عید کا ہے، وہ میں نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ ہم یہ جو محبت اور یہ جذبہ ایمانی جو صرف اس مہینے میں ہماری ہوتی ہے، اللہ کرے کہ ہم پورا سال ہر مہینے میں جو ہے وہ اسی جذبہ ایمانی سے سرفشار ہو کر ہم اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات سے ہمیں دیے ہیں قرآن پاک میں، جن کا ذکر کیا گیا ہے، ہم ان پہ عمل پیرا ہو سکیں، ہم خود بھی عمل پیرا ہو سکیں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ یہ سب چیزیں سکھا سکیں، تاکہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنوار سکیں۔ اب یہ ایز اے پیرنٹس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سب کچھ اپنی نسلوں میں آگے منتقل کریں تاکہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اسلام کا جو علم ہے اس کی دولت سے مالا مال ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے
آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اور میرے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہم سب کے دلوں میں جو ہے وہ اپنی محبت جو ہے وہ پیدا کرے، تاکہ ہم دل و جان سے جو ہے وہ تمام اسلام کے اراکین کو جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور میرے بچوں کو بھی۔ اللہ حافظ۔